آج کی ہماری گفتگو ایک انتہائی اہم اور ایک سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں ہوگی، جس کا آج کے دور میں سمجھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اکثر احباب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں، پھر تاریخی کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے اپنا عقیدہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور تاریخ کے ان واقعات کو وہ اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ تاریخ کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے اصول کیا ہیں۔ کیا تاریخ سے عقائد و نظریات ثابت ہوتے ہیں؟ کیا تاریخ قرآن و سنت کے حکم کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ اس طرح جتنے بھی تاریخ پڑھنے والے احباب کے نظریات اور عقائد بن جاتے ہیں، آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے ایبسٹریکٹ میں، اپنے تمہیدی کلمات میں یہ جملے آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ تاریخ پڑھنی چاہیے، ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ گزرے ہوئے دور کے واقعات اور پرانی یادیں اور ماضی کے امور انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ انسان ماضی سے اپنے حال کو سنوارتا ہے، تو یہ واقعات، یہ پرانی یادیں، یہ تاریخی واقعات حال کو سنوارنے میں مدد دیتے ہیں۔ انسان پاسٹ سے اپنے پریزنٹ کو بہتر کر لیتا ہے، اور پھر ان پرانی یادوں سے، تاریخی واقعات سے انسان کو اپنے مستقبل کی بہترین منصوبہ بندی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دور میں فن تاریخ کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور اب بھی ہسٹری اور تاریخ پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں گزشتہ قوموں کے واقعات بار بار ذکر کیے گئے، اس لیے تاکہ لوگ پہلی قوموں سے، ماضی سے سبق سیکھیں، نافرمانوں کے انجام پہ غور کر کے گناہوں سے بچیں، اور فرما برداروں کے انعام سے عمل کا جذبہ بیدار کریں۔ اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو دنیا میں سب سے شاندار تاریخ مسلمانوں کی ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں کا ماضی اتنا شاندار ہے کہ ہم کسی بھی قوم کے سامنے اپنے بزرگوں کے کارنامے اور ان کے واقعات فخر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت کے حسین واقعات اسلامی تاریخ کے ماتھے کا چمکتا ہوا جھومر ہے۔ گرامی قدرات، جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو گزشتہ ادوار کے لوگ بھی تاریخ کی وجہ سے افراط و تفریط میں مبتلا رہے۔ افراط و تفریط کسے کہتے ہیں؟ افراط کہتے ہیں کہ اصل بات سے بڑا چڑھا کے بیان کرنا، تفریط کہتے ہیں اصل بات سے گھٹا کے بات کرنا۔ تو تاریخ میں جس نے جو لکھ دیا اپنے فیورٹزم میں، پسندیدہ میں، کوئی افراط میں گیا بات کو بڑھا دی، کوئی تفریط میں گیا بات کو گھٹا دیا۔ کوتاہی تفریط یہ ہے کہ اکثر مسلمان اپنی تاریخ سے آگاہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ خلفائے راشدین کون تھے، پانچویں خلیفہ کون تھے، مسند خلافت پر کون کتنے عرصہ تک رہا، علم ہی نہیں۔ یہ ہے تفریط، اور ان کو جو کسی نے بات بتا دی وہ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور افراط کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ بعض لوگ فن تاریخ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ تاریخ پر ہی اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، حالانکہ تاریخ سے عقائد و نظریات کی بنیاد نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سی غیر مستند تاریخی روایات ہیں جو ان ہستیوں کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے۔
جن کی مدح اللہ قرآن میں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوبیاں بیان کریں، ان کے بارے میں بعض ایسی غیر مستند تاریخی روایات ہیں جو ان حضرات کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے ضرورت ہے کہ ہم افراط سے بھی بچیں اور تفریط سے بھی بچیں، اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد تاریخ پہ نہ رکھیں، بلکہ اپنا شاندار ماضی اس طرح بیان کریں کہ امت کا بچہ بچہ اس تاریخ کو پڑھ کے سن کے اپنے اندر جرت اور بہادری اور دین کے لیے استقامت پیدا کر لے۔ اس کی خواہش ہو کہ کاش میں بھی ان ادوار سے گزروں۔ ان پاکیزہ ہستیوں نے جیسے قربانیاں پیش کیں، دین اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیا، باطل کے سامنے ڈٹ گئے، سر دے دیا، لیکن دین پر کمپرومائز نہ کیا۔ اتنی شاندار تاریخ بیان کی جائے، امت کا بچہ بچہ ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو رکھنا شروع ہو جائے، ایسے تاریخ بیان کریں۔ تو اس لیے گرامی کا حضرات، ان تاریخی واقعات کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، اور اس کے آبجیکٹو کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسولوں کی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ کیوں؟ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو تسکین حاصل ہو جائے، یعنی جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ وجاءک فی ہذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومن کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہم نے قرآن میں جو پہلی قوموں کے واقعات بتائے ہیں، پیارے محبوب، وہ آپ کی تسلی کے لیے ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا یہ حق ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے اور عبرت کا سامان ہے۔ یعنی ہم جب یہ قرآن کے پہلی قوموں کے واقعات پڑھیں تو ہمیں کیا حاصل کرنی چاہیے؟ نصیحت۔ کیا حاصل کرنی چاہیے؟ نصیحت۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ عبرت۔ ہم اس سے عبرت پکڑیں کہ قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ قوم لوط بدکاری میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صفا ہستی سے مٹا دیا۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، پھر بھی پکڑ رہے ہیں، اللہ نے ساری قوم ہی مٹا دی، بندر بنا دیا۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو پہلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب، ایک تو آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ کی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو پہلے رسولوں میں بھی تو ایسے نافرمان تھے، اور آپ کی قوم مومنین اس سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اہل بیت اعظام، ان کی مستند تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اور لغو اور فضول باتوں سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے۔ ہر تاریخ کی وہ بات جو ہمیں قرآن و سنت سے جوڑ دے، قرآن و سنت کے ساتھ جو مطابقت رکھتی ہو، ہمارے لیے اس کا ماننا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ آج جب ہماری کتابیں، ہمارا سلیبس، ہمارے پروگرام جب ان پاک ہستیوں کی مستند روایتوں سے خالی ہوئے، ہمارے نوجوان بھی اندر سے خالی ہو گئے، سارے سوشل میڈیا پہ چلے گئے، بےہودگی حد سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ حضرت شہزادہ امام حسین، حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمیں گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ کے واقعات ایسے سکھائے جاتے تھے جیسے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ البدایہ والنہایہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں، یعنی جیسے بچے کو قرآن سکھاتے ہیں با زبر با، لام زبر لا، با زبر با، با لا با، ایسے کہتے ہیں ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غزوہ ایسے سکھایا جاتا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے؟ میں نے ممبر پہ بتایا ہوا ہے، بتائیے۔ ہمارے آقا تلوار لے کر میدان میں اترے، کتنے غزوات تھے؟ 27 غزوات تھے۔
10 سالہ دور میں مدینہ شریف میں 27 غزوات ہمارے آقا تلوار لے کے میدان عمل میں اترے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 86 جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل، 86 10 سالہ دور میں. آج لوگوں کو سبق سکھایا جاتا ہے جی اسلام امن کی بات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں جب دوسرا بھی امن میں رہے. فلسطین میں اٹھتے ہوئے لاشیں ہمیں پکار پکار کے کہتے ہیں مسلمانوں کہاں سو گئے. امت مسلمہ کو پھر ان غزوات کے سبق یاد کرانا ہوگا، چونکہ آج ہمارے اداروں میں بھی یہ تعلیم نہیں دی جا رہی، ہمارے سلیبس اس سے خالی ہے. صرف آپ کا یہ ممبر و محراب بچتا ہے، اس لیے ہم ہر جمعے ایک با مقصد موضوع آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. وگرنہ فضائل پہ تقریریں کرنا کون سا مشکل ہے؟ آپ بھی نعرے ماریں، ہم بھی نعرے لگوائیں، گھروں میں جائیں. تو امت نے کیا سیکھا؟ امت کو اس وقت تربیت کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. علامہ اقبال امت کے نوجوانوں کو پکار کے کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اے مومن تو سوچ تو کون سے آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. یعنی آسمان کا وہ اونچا ستارہ. اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان تو نے غور کیا تو کس عظیم الشان آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے. تیری پرورش بزرگوں نے اپنی محبت بری گود میں کی ہے، وہ بزرگ جنہوں نے بادشاہوں کے تاجوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تھا. ہماری تربیت ان افراد نے کی ہے، ان بزرگوں نے کی ہے. تو گرامی کے حضرات، ان واقعات کو، ان تاریخی بات کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے جذبے جمع ہوں، نہ کہ ان کو پڑھ کے ہم صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے، نعوذ باللہ، اہل بیت کے بارے میں منفی بات سوچنے لگے. پھر تاریخ تو نہ پڑھی، پھر تو بدگمانی میں آ گئے. اس لیے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے چند احتیاط کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات، اب یہ باتیں غور سے سنیے گا، یہ ٹاپک زندگی میں فرسٹ ٹائم آپ سنیں گے، کیونکہ اس طرح کا سینسیٹیو ٹاپک ڈسکس نہیں کیا جاتا، بس صرف نظر کر کے گزار دیا جاتا ہے. تاریخ کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ کی ہر بات سچی نہیں ہے. تاریخ کی ہر بات سچی نہیں ہے، کیونکہ تاریخ لوگوں نے لکھی ہے. ہاں اللہ کا کلام سچا ہے، وہاں جھوٹ کا تصور بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے سچے ہیں. آپ کی ثابت شدہ حدیثیں بالکل سچی ہیں، ان میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے. تاریخ لوگوں نے لکھی ہے. مثلا آپ آج کل پاکستانی صحافت کو دیکھ لیں، ایک خبر ہوگی رات کو ڈیفرنٹ چینل پہ دیکھیں، ہر اینکر پرسن نے اپنے ہی مرچ مسالہ لگا کے بیان کیا ہوا ہے. یہاں خبروں کی کتنی صداقت ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کی کتنی صداقت آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں. جو لبرل ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان بنائی لبرلزم کے لیے، سیکولر کہتے ہیں سیکولر کے لیے، علم والے کہتے ہیں علم والوں کے لیے، طلباء لکھیں گے وہ طلباء کے لیے، جو لیڈر ہیں وہ اپنی لیڈری کے لیے. ہر بندے نے پاکستان کی تاریخ کو اپنے اپنے حساب سے لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب تاریخ تو لوگوں نے فیورٹزم سے لکھی. ساری باتیں سچی بھی نہیں اور ساری جھوٹی بھی نہیں. تو اس کے اندر ہمیں ایک معتدل رویہ اپنانا ہوتا ہے. یعنی گفتگو کا مقصود یہ ہے کہ تاریخ اس قابل نہیں کہ اعتماد کر کے بندہ اپنا عقیدہ ہی بدل لے تاریخ کی وجہ سے، کیونکہ تاریخی روایت ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ تاریخی روایت سچی ہو، وہ روایت ہے، کسی نے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے لکھی ہے، وہ ہمارے لیے قرآن و سنت تو نہیں ہے. ایک بات. نمبر 2، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کے لیے لازم ہے وہ قرآن و سنت کو بھی جانتا ہو، اس کو مسلمہ عقائد کا پتہ ہو. مثلا روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری بھلائی ہے. او قالا الحیاء کلہ خیر، حیا جس قدر ہو اس میں بھلائی ہے. اب یہ انہوں نے حدیث بیان کی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ. ایک شخص وہاں موجود تھا جس کو فلسفہ کا علم آتا تھا. جیسے آج کل لوگ لاجک پڑھتے ہیں، فلسفی پڑھتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ہے.
تو اس نے فلسفہ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فلسفی میں پڑھا ہے کہ حیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، اس سے وقار تو حاصل ہوتا ہے مگر کچھ کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے فلسفے کی بات کی۔ اب جس وقت یہ بات سنی فغاضب عمران حتی احمرتا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، کہا میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے اس کے مقابلے میں فلسفہ واہیات سناتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 166 ہے، 166۔ اس کا مطلب جیسے آج بھی اینکر پرسن حدیث پیش کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے، وہ اپنا فلسفہ پیش کر دیتے ہیں، وہ لاجک کی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جب حدیث آ گئی ہے اس کے مقابلے میں کسی کی فلسفی کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ لوگ آج شیکسپیئر کی بات کر رہے ہیں، ولیم ڈیوس کی بات کر رہے ہیں۔ شیکسپیئر کیا ہے؟ جب ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو ہمارے لیے باقی کسی اور بندے کی بات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہی وجہ علامہ اقبال کہتے ہیں پیش شب بخدا با گریز تمزار۔ آپ فرماتے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی رویا، شب پیش خدا با گریز تمزار، چرا مسلمان آرا خارند و زارند۔ میں نے عرض کی یا اللہ یہ مسلمان ذلیل کیوں ہو گئے، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آئی تو نمی دانی این دلے دارند با محبوب نہ دارند۔ اقبال تو جانتا نہیں یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، آئیڈیل غیروں کو بنا رہے ہیں۔ ہماری ثقافت کلچر معاملہ سارا غیروں کا ہے اور نام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے اس کے مقابلے میں کتنا ہی کوئی دانشور ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو وہ کہے جی میں سمجھدار ہوں، وہ دانشور ہی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی تعویل پیش کر رہا ہے، اپنی بات پیش کر رہا ہے۔ اس لیے جب قرآن و سنت آ جائے تو فائنل ایتھارٹی اور فائنل جو بات ہے وہ سپرلیٹو ہمارے لیے جو بات ہے وہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اس لیے تاریخ کی کوئی بات، کوئی نقطہ کوئی بندہ اگر بیان کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تاریخ کی بات ہے، وہ اس کی اپنی ہے، وہ ہمارے لیے ماننا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کے سامنے کوئی بات آئے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک پوسٹ بناتا ہے، اس پہ ویسے ہی لکھ دیتا ہے حدیث، ویسے کوئی تاریخ کتاب کا حوالہ، یا کوئی آج کل ویڈیو کلپ ہوتا ہے، بغیر کسی تحقیق کے لوگ نیچے لکھ کے ویڈیو کلپ بنا کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بغیر تحقیق کے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء من الکذب، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، جو سنے آگے بیان کر دے، اور میں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ رویہ ہے، بغیر تحقیق کیے جو سامنے آ گیا اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ مستدرک کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2196 ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات آئے تو آپ اس کی اصلاح یہ کریں بھئی جس نے بات کی آپ اس سے جا کے پوچھ لیں، بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بندہ بھی گناہگار ہے، اور سرکار فرماتے ہیں بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچائی جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں فتنہ بڑھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بے موقع بیان کرنے یا نااہل تک بات پہنچانے سے فتنہ پھیل جاتا ہے، اور لوگ اس بات کو غلط انداز میں لے کر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے بچا کے رکھیے، محفوظ رکھیں۔ پھر تاریخ کا ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیے، تاریخ میں جو ضعیف باتیں ہیں، جن میں صرف فضائل کی باتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پختہ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی شخصیت کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اگر ہم ایک روایت بیان کر دیں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو تو یہ مناسب نہیں، بلکہ پختہ دلائل بیان کریں۔ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا ایک خطاب میں نے سنا، اس میں آپ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ واقع کربلا میں بے سروپا باتیں بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ سید ہیں، حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ غزالی زماں ہے، شیخ الحدیث ہے، یعنی واقعہ وہ بات وہ کریں جس کا حقیقت کے ساتھ ثبوت ہو، اس کے علاوہ ہمیں بے سروپا باتیں نہیں ذکر کرنی چاہیے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں
اگر تاریخ پڑھتے ہوئے صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات آپ کو ملے جس سے ان پاک ہستیوں کی تعظیم میں فرق آئے، کسی بھی صحابی یا اہل بیت کے کسی بھی فرد کی بے ادبی کا شائبہ بھی دل میں ہو، تو پھر ایسی بات کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹیم جو صحابہ کی تیار ہوئی ہے یہ ہمارے آقا کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر آج کسی کا اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو کہا جاتا ہے یہ اس استاد کا شاگرد تھا جس کی وجہ سے فیل ہوا۔ کسی شاگرد کا فیل ہونا یہ استاذ کی ویلیو کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں صحابی فیل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر بہت بڑا حرف آتا ہے، لیکن ہمارے آقا جس انداز میں صحابہ کو پڑھا رہے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک ہم الراشدون، فرمایا میرے محبوب کا پڑھایا ہوا ایک بھی فیل نہیں ہوا، اللہ نے سب کو ہدایت اور رشد کی سند عطا فرما دی ہے، سب کو۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذ، جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اسے عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3862 ہے۔ اس لیے تاریخی روایات کی بنیاد پر کسی صحابی یا اہل بیت کے کسی فرد پر طعن و تشنیع کرنا یہ بدبختی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سورہ حدید آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے گرامی حضرات کسی بھی حوالے سے ان کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ کیا جائے، اور یاد رکھیے ان پاک ہستیوں کے حوالے سے دل میں کدورت بھی نہیں ہونی چاہیے، ان سے بغض رکھنا بھی گمراہی اور جہنم کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے نہیں کہتے لیکن تحقیر امیز اشارے کرتے ہیں، ایک طرف صحابہ کرام کے بارے میں رویہ ہے اور دوسرا وہ لوگ بھی ہیں بدبخت جو کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے، نہ ان کا مقصد تخت تھا نہ تاج تھا، جس تخت و تاج کے لیے یزید نے یہ ظلم کیے وہ تو میرے امام کے قدموں کی دھول ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو ہمارے آقا اپنے کندھے پر بٹھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیں، جن کی شان یہ ہے ہمارے آقا امام حسین کو صرف چومتے نہیں بلکہ سونگ بھی رہے ہیں اور فرماتے یہ میرے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، جن سے محبت یہ ہماری عظمت کی نشانی ہے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھنا۔ سرکار نے ایک مقام پہ فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، دونوں کا دامن تھامنے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کبھی سوچا کہ قرآن اور اہل بیت کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن تھیوریٹیکل سٹڈی ہے، قرآن ہمیں تھیوری بتاتا ہے اور اہل بیت اس تھیوریٹیکل سٹڈی کی پریکٹیکل پرفارمنس ہے۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس نے تھیوری پڑھی ہے، جس نے اہل بیت کو دیکھا اس نے قرآن کا عملی تجربہ کربلا کے ریزگار میں دیکھ لیا ہے۔ اہل بیت اس کا عملی نمونہ ہے، اس لیے فرمایا قرآن کا دامن بھی تھامنے رکھا، اور اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت جنہوں نے عملی طور پر اسلام کو نافذ کر کے اپنے خون جگر سے شجر اسلام کو آبیار کیا، ان پاک ہستیوں کو دیکھنا اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیابیاں رب قدوس تمہیں یوں عطا فرمائے گا۔
اس لیے جب آل رسول کی بات ہو تو گردنیں جھک جائیں، سید زادہ آ جائے تو احتراماً کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہم ہر اس سید کا ادب کرتے ہیں جن کی رگوں میں خون رسول ہوتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوز طینت پہ لاکھوں سلام۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن اس مقام پر بھی ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ تاریخ پڑھ کے اہل بیت کے خلاف ہی بولنا شروع ہو جائے کہ یزید بھی نعوذ باللہ امیر المومنین ہے۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یزید نے جو جرم کیے، اس نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد بیت اللہ پہ حملہ کروایا، مدینہ شریف پہ حملہ کروایا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے۔ اسی ظلم میں تھا کہ وہ کولنج کی بیماری میں مبتلا ہو کے دنیا سے گیا۔ تو گرامی کا حضرات، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا عبرت ناک انجام لوگوں کے سامنے دکھایا۔ پھر مختار ثقفی جو بعد میں اگرچہ مرتد ہو کے مرا، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے ایک ایک کر کے ان بندوں کو قتل کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو پیارے محبوب آپ کے حوالے سے بات کریں ان کا حال کیا ہے۔ اور ادھر امام حسن و حسین میں سے ایک ایک شہزادے بچے، آج پوری روئے زمین پر آپ کو سیدزادے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ علامہ صاحبی فرماتے ہیں الکوثر کا مطلب انہ الذریۃ الکثیرۃ المبارکہ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مبارک اولاد پاک ہے، ذریت مبارکہ ہے جو پوری روئے زمین پر آپ کو نظر آتی ہے۔ اس لیے گرامی کا حضرات، ان پاک ہستیوں کے بارے میں ہمیں دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں رکھنی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ ایمان والے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کدورت نہ رکھنا، کوئی کینہ نہ رکھنا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے لیکن ناکام نہیں ہوئے۔ قیامت تک آپ نے بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اور ان کے اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں ان سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں سنے تاریخ میں اور برا بلا کہنا شروع ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین یا اہل بیت کرام، اگر تاریخ میں کہیں ان کے اختلافات کی بات ہو تو ہمارے لیے وہ سب کے سب افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ جو خطائے اجتہادی کر بھی لے اللہ اس کی خطا پر بھی اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ وہ اس مقام اور اس درجے پر ہے۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں خاموش رہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی صاحب کی تکرار ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ جلال میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلایا اور آقا علیہ الصلوۃ، اب وہ صاحب ڈر گئے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3661 ہے، فرمایا حل انتم تارکو لی صاحبی، حل انتم تارکو لی صاحبی، فرمایا تم میرے دوست کو تکلیف سے باز رہا کرو، میرے دوست سے تکلیف سے باز رہا کرو، میرے دوست کا دل نہ دکھایا کرو۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا جانتے ہو کہ ابوبکر کون ہے؟ جب میں نے اعلان نبوت کیا تم کہہ رہے تھے کذبتا، یہ میرا پیارا دوست ہے جس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یہ میرا صدیق ہے، اس کا دل نہ دکھایا کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے گرامی کا حضرات، ہمیں کسی بھی صورت تاریخ پڑھتے ہوئے ان پاک ہستیوں کے بارے میں ایسا جملہ یا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، اصحاب و اہل بیت کی عظیم الشان تاریخ پڑھیں مستند حوالوں کے ساتھ۔ گرامی کا حضرات، آج کی اس گفتگو سے معلوم ہوا اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، امت مسلمہ اس وقت پستی جا رہی ہے، اور ہمیں ایک بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ پہلے یہ سبق پڑھایا گیا کہ اسلام امن کی بات کرتا ہے، اور اس پہ طویل لٹریچر لکھا گیا، تقاریر ہوئیں، اور بعد میں پھر افغانستان میں گھس کر 35,000 بچوں کے جسم اڑا دیے۔
فلسطین کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلام بالکل امن کی بات کرتا ہے، لیکن جب تک دوسرا بھی امن میں رہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان اس وقت جس حالت تک پہنچ چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ گرامی حضرات، اس وقت ہماری اخلاقی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم موریلٹی میں بہت ڈی ویلیو ہو گئے، مورل ویلیوز کو ہم کھو چکے، اخلاقی اقدار ہم سے دور چلی گئی، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ کسی سے اختلاف رائے کرنے کا ہمیں طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ ہم کسی بڑے چھوٹے کے منصب کا خیال نہیں رکھتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ آئیے ان پاک ہستیوں کا احترام اور اس کے ادب کو ذہن میں رکھیے۔ اگر ہم امام علیہ مقام کی بات کرتے ہیں تو ان کی شہادت اور قربانی اور جرت اور بہادری کو دیکھیے۔ امام حسن مجتبیٰ کی بات کریں تو ان کے سیادت کے تاج کو سامنے رکھیں۔ آپ نے امت کی اصلاح کے لیے سیادت کا تاج اتار کر آپ نے امت کے تمام گروہ کو آپس میں ملا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی پاک ہستیوں کی بشارت دی ہے۔ گرامی حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار ہمارے لیے زندگی کا وہ خوبصورت پیرایا چھوڑ گئے۔ اے لوگو، یزید کسی ایک فرد کا نام نہیں، یزید ہر اس شخص کا نام ہے جو اسلام کے خلاف ایک نئی توجیہات کا آغاز کرتا ہے، جس نے شراب نوشی کو عام کیا، نمازوں کو ترک کیا، جس نے سود خوری کو عام کیا۔ کیا آج ایسا تو نہیں ہم بھی یزیدی فکر کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں تو نہیں چھوٹ رہی؟ کیا ہم تو نہیں سود کے کام میں مبتلا ہو گئے؟ اگر ہمارا بھی ایسا رویہ ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نام تو حسین کا لیں تو کردار کس کا اپنا رہے ہیں؟ ہمیں حسینی کردار اپنانا ہے، اور حسینی کردار کیا ہے؟ کربلا کے ریزگار میں بھی جنہوں نے سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ شہادت کے وقت بھی جو سر سجدے میں رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ شہادت کے وقت امام علی مقام کا سر سجدے میں تھا، اور سجدے میں آپ کا سر کاٹا گیا، اور بتا دیا امام علی مقام نے جو شہادت میں بھی سر نہ اٹھائیں اور سر سجدے میں رکھیں، جو فکر حسین والا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے والا حسینی کردار کا مالک ہوگا۔ اس کے لیے اپنے باطن کی اصلاح کیجئے، اپنے ظاہر کی اصلاح کیجئے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی نشست کا بھی اہتمام کریں جن میں ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی اصلاح ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا سچا مجاہد بنا دے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ کر ان پاک ہستیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے